السلام علیکم ورحمۃ اللہ دوست، میں ہوں ڈاکٹر حافظ مستنصر۔ سیکچول ٹائم جو ہے اس کے کم ہونے کے پیچھے اہم وجوہات کیا کیا ہوتی ہیں۔ ہر مرد یہ چاہتا ہے کہ اس کا جو مباشرت کا وقت ہے، جو ٹائم ہے وہ بڑھ جائے، لیکن کیا کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ آخر یہ جو وقت ہے، سیکچول جو ٹائم ہوتا ہے، آخر کم کیوں ہوتا ہے؟ اس کے پیچھے اہم وجوہات کیا کیا ہوتی ہیں؟ تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے آج کی اس ویڈیو میں 5 ایسی وجوہات کے بارے میں جو ان افراد میں پائی جاتی ہیں جن کا سیکچول ٹائم بہت ہی زیادہ کم ہوتا ہے۔ تو بات کرتے ہیں وجوہات کی کہ ہمارے پاس 5 ایسی کون سی وجوہات ہیں جو وقت کو کم کر دیتی ہیں۔ وجہ نمبر 1 وہ ہے ذہنی دباؤ یا پھر ٹینشن۔ یاد رکھیے جو سیکچول نظام ہے آپ کا، جو آپ کی سیکچول لائف ہے، اس کا آپ کے برین کے ساتھ جو ہے بہت ہی بڑا تعلق ہوتا ہے۔ اگر آپ اپنے مائنڈ کو ہیپی رکھتے ہیں تو پھر جو ہے آپ اپنی سیکچول لائف کو انجوائے کرتے ہیں، لیکن یہی جو آپ کا برین ہے، آپ کا جو دماغ ہے، یہ دباؤ میں آ جاتا ہے، ٹینشن میں آ جاتا ہے۔ بے شمار جو الجھنیں ہوتی ہیں لائف کی، اگر اس برین میں آ جائیں تو کیا ہوگا؟ آپ کا جو سیکچول نظام ہے، جو ہم بستری کا وقت ہے، وہ کم ہو جائے گا۔ تو مین وجہ کیا ہوئی؟ آپ کے دماغ میں ذہنی دباؤ، ٹینشن اور الجھن کا ہونا۔ وجہ نمبر 1 یہ ہے۔ اسی طرح ہمارے پاس نمبر 2 پہ ایک وجہ ہے اعصابی کمزوری یا پھر جنسی کمزوری۔ ایسے مرد حضرات جن کو اعصاب کی کمزوری ہوتی ہے، جن کو جنسی کمزوری ہوتی ہے، ان کا بھی جو وقت ہوتا ہے، جو سیکچول ٹائم ہوتا ہے، وہ بھی لو ہو جاتا ہے۔ وجہ ہے اعصاب کی کمزوری یا پھر جنسی کمزوری، یاد رکھیے گا۔ اسی طرح ہمارے پاس نمبر 3 پہ جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ ہے کثرت کے ساتھ ماسٹربیشن کرنا، مشتزنی کرنا۔ اگر کوئی مرد ایسا ہے جس نے بہت ہی زیادہ مشتزنی کی ہے، اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو بار بار ڈسچارج کیا ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کا جو عضو تناسل ہے وہ بہت ہی زیادہ حساس ہو جاتا ہے، اس میں اوور سینسٹیوٹی جو ہے پیدا ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو مسئلہ ہوگا، اس کی وجہ سے بھی کیا ہوگا؟ آپ کا جو سیکچول ٹائم ہے، ہم بستری کا مباشرت کا جو وقت ہوتا ہے، وہ بہت ہی زیادہ ڈاؤن ہو جاتا ہے۔ وجہ کیا بنی؟ کثرت کے ساتھ مشتزنی کرنا، ماسٹربیشن کرنا۔ نمبر 4 پہ ہمارے پاس جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ ہے پورنوگرافی دیکھنا۔ یاد رکھیے، پورنوگرافی جب بھی آپ دیکھتے ہیں تو آپ اپنے دماغ کو حساس بنا لیتے ہیں۔ جب آپ کے دماغ کے اندر بہت ہی زیادہ حساسیت پیدا ہو جاتی ہے تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ آپ کا جو مباشرت کا وقت ہے وہ کم ہو جاتا ہے، یاد رکھیے گا۔ آخری ہمارے پاس وجہ ہے ہارمونی تبدیلیاں۔ اگر کوئی مرد ایسا ہے جس کا پروسٹیٹ گلینڈ جو ہے اس میں سوزش پیدا ہو چکی ہے، مردانہ غدود یا پھر پروسٹیٹ گلینڈ، تو غدود میں سوزش یا پھر انفیکشن کی وجہ سے کیا ہوگا کہ آپ کا جو سیکچول ٹائم ہے وہ لو ہو جائے گا، وہ کم ہو جائے گا۔ اسی کے ساتھ اگر آپ کے ہارمون جو ہیں وہ ڈاؤن ہو جائیں، جیسے مردانہ ہارمون ہوتا ہے ٹیسٹوسٹیرون ہارمون، اگر یہ بالکل ڈاؤن ہو جائے تو پھر بھی مسئلہ بنتا ہے آپ کے مباشرت کے وقت کا، یعنی جو آپ کا سیکچول ٹائم ہے وہ ڈاؤن ہو جاتا ہے۔ لہذا آپ نے یہ چیک کر لینا ہے کہ کیا آپ کا جو پروسٹیٹ گلینڈ ہے وہ نارمل ہے یا نہیں، کیا آپ کے جو ہارمون ہیں وہ نارمل ہیں یا نہیں۔ اگر ان میں کوئی مسئلہ ہوگا تو آپ کا جو سیکچول ٹائم ہے وہ بالکل 0 پہ آ سکتا ہے۔ اب دوستو بات کرتے ہیں کہ ہمارے پاس ایسی کون سی علامات ہیں یا نشانیاں ہیں کہ جن کو دیکھ کر ہم جو ہے محسوس کر سکیں کہ کیا ہم جو ہے لو سیکچول ٹائمنگ کے شکار ہو چکے ہیں یا نہیں۔ دیکھیں، اگر آپ ہم بستری کرتے ہیں اور دخول کرنے سے پہلے ڈسچارج ہو جاتے ہیں تو کنفرم ہے کہ آپ کو مسئلہ بن چکا ہے لو سیکچول ٹائم کا۔ اسی طرح اگر آپ ہم بستری کرتے ہیں اور 1 منٹ سے پہلے جو ہے ڈسچارج ہو جاتے ہیں، آپ کو انزال ہو جاتا ہے، تو پھر بھی آپ کو مسئلہ ہے۔ اب دوستو بات کرتے ہیں کہ کیا یہ جو لو سیکچول ٹائمنگ کا ایشو ہے، اس کا حل ہے، اس کا کوئی علاج ہے یا نہیں۔ دیکھیں، کمپنیوں نے بے شمار پروڈکٹ جو ہیں بنائے ہیں، کیپسول کی شکل میں، ٹیبلٹ کی شکل میں، آئل کی شکل میں، سپرے کی شکل میں۔
لیکن میں اگر یقین کرتا ہوں، بلیو کرتا ہوں، تو وہ ہے ہومیوپیتھی میڈیسن۔ ہومیوپیتھی میں بھی کیپسول آتے ہیں، ٹیبلٹ بھی آتی ہیں، لیکن اس کے ساتھ جو اصل میڈیسن ہے پوٹینسی اور مدر ٹنکچر، وہ ہے اصل علاج۔ اگر آپ اس کا واقعی علاج کروانا چاہتے ہیں تو مشورہ میرا یہ ہوگا کہ آپ یا تو قریبی جو بھی ہومیو ڈاکٹر ہے جو سیکچول مسائل کو سمجھتا ہے، آپ ان کے پاس جائیں۔ اگر نہیں تو آپ جو ہے گھر بیٹھے ہمیں کال کریں، اپنا جو موجودہ مسئلہ ہے اس کو ہم دیکھیں گے اور ان کے مطابق جو ہے ہم آپ کو میڈیسن بنا کے بھیج دیں گے آپ کے گھر کے ایڈریس پہ۔ کیونکہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہم نے آپ کی علامات کو، آپ کی وجوہات کو دیکھنا ہوتا ہے، کیس ٹیکنگ کرنی ہوتی ہے۔ آفٹر کیس ٹیکنگ جو ہے ہم خود میڈیسن کی سلیکشن کرتے ہیں۔ لیکن ہومیوپیتھی میں کچھ ایسی میڈیسن ہے جو آپ گھر بیٹھے بھی یوز کر سکتے ہیں، جیسے ایگنس کاسٹس اور یوہمبینم۔ یہ دو مدر ٹنکچر ایسے ہیں کہ اگر آپ کو مسئلہ بڑھ چکا ہے حساسیت کا، آپ اوور سینسٹیوٹی جو ہے فیل کرتے ہیں، تو آپ کیا کریں گے، ایگنس کاسٹس اور یوہمبینم جو ہے مدر ٹنکچر لیں گے، یہ ڈراپ ہوتے ہیں، دونوں کو آپ نے لینا ہے 30 ml میں، اور 10 قطرے صبح دوپہر شام 1 گلاس پانی میں ڈال کر آپ نے پی لینا ہے۔ اسی کے ساتھ اگر آپ کو اعصابی کمزوری ہو جائے تو پھر آپ کیا کریں گے، ایسڈ فاس مدر ٹنکچر وہ لیں گے، اس کو آپ جو ہے صبح شام 15 قطرے 1 گلاس پانی میں ڈالیں گے، وہ پی لیں گے۔ آخری میڈیسن ہے ہمارے پاس لائکوپوڈیم۔ لائکوپوڈیم جو ہے مردوں کی ایک ایسی دوا ہے کہ جس کو ایسے افراد یوز کر سکتے ہیں کہ جن کے اندر ڈر خوف پیدا ہو چکا ہو، جن میں اعتماد کی کمی پیدا ہو چکی ہو، جو ہم بستری کرنے سے ڈرتے ہوں، جو اپنی وائف کے پاس جانے سے ڈرتے ہوں، اور اسی ڈر کی وجہ سے جب بھی وہ ہم بستری کرنے لگتے ہیں تو 1 منٹ یا پھر 30 سیکنڈ سے پہلے ڈسچارج ہو جاتے ہیں۔ اگر یہ مسئلہ ہے تو آپ کیا کریں گے، لائکوپوڈیم 200 طاقت میں لیں گے پوٹینسی میں، اور اسے جو ہے آپ روزانہ صبح خالی پیٹ 10 قطرے، رات کو سوتے وقت جو ہے 10 قطرے آدھا کپ پانی میں ڈال لیں گے، وہ جو پانی بن جائے گا آپ اسے پی لیں گے۔ یاد رکھیے آپ کے جتنے بھی مسائل ہیں ان کا علاج پاسبل ہے، لیکن سبھی علامات، سبھی وجوہات کے مطابق جو ہے ہمارے پاس جو میڈیسن ہے ہومیوپیتھی میں وہ الگ الگ ہوتی ہیں۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جو بھی آپ کے پاس ہومیو ڈاکٹر ہے آپ ان کے پاس جائیں، نہیں تو آپ جو ہے گھر بیٹھے ہمیں کال کریں۔ آخر میں دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ کے لیے فائدہ مند ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اس طرح کی معلوماتی ویڈیو مزید ملتی رہیں، ڈاکٹر حافظ مستن سر یوٹیوب چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم۔